آغاز میں ہمیشہ وہ جیسے آپ کو کہتا ہوں نا کہ میں ہمیشہ کنفیوزڈ ہوتا ہوں کہ اب کس طرف میں ڈائریکشن کو لے کر جاؤں. ایک تو ٹاپک ہوتا ہے جو کہ پہلے سے کنسیو کیا ہوتا ہے, پہلے سے ڈیولپ کیا ہوتا ہے, لیکن معاملات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ روز پاکستان کے حالات حاضرہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ڈالر کی قدر بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ کمزور ہو رہا ہے. میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو برا بھلا نہ کہیں. السلام علیکم سر, وہ بیٹھے لنڈن میں پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب, آج کل بہت فارغ وقت ہے. جب حکومت میں تھے تب سننی چاہیے تھی سر, اب سن کے کیا کریں گے. تو لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو ڈالر کو ایک جگہ روکا ہوا تھا زبردستی یا کسی بھی طریقے سے, اٹ واز ناٹ بیڈ فار پاکستان اکانومی, کیونکہ یو کین ناٹ لیٹ اٹ لوس. اگر آپ نے اسے کھلا چھوڑ دیا تو یہ شتر بے مہار ہو جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے تماشا کر دیا. جو کام برے کیے تھے ان پہ تو تنقید کرو بھائی, جو کام مناسب کیے تھے, میں نہیں کہہ رہا اچھے کام کیے تھے, جو کام مناسب کیے تھے کم از کم ان کو یا تو کنٹینیوٹی کی طرف لے کر جاؤ یا کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن نکالو. ڈالر مہنگا کرنا از ناٹ اے سولوشن, اٹ از ویری اسٹوپڈ آف پالیسی میکرز. میں یہ بڑی ٹی وی کے اوپر بات, ویری اسٹوپڈ اینڈ فولش آف پالیسی میکرز کہ انہوں نے ڈالر کی قدر کو بڑھنے دیا. یہ irreversible نقصان پہنچا دیا گیا ملک کی معیشت کو. ابھی حکومت میں, ابھی آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا. آپ حکومت سے اترو گے پھر اگلے آ کے آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہیں, بلکہ آپ سے زیادہ بری کریں گے, کیونکہ آپ شریف لوگ ہو, آپ لوگوں کو پکڑنا نہیں آتا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نون والے جو ہیں نا, یہ ایسی ونڈکٹیو پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این, اگر ان کو گورنمنٹ مل گئی, اور چانس ہے کہ ان کو مل جائے گی, یہ آپ سے ایسے ایسے بدلے اتاریں گے کہ آپ کی سوچ ہے. پیپل پارٹی کا یہ ہے کہ ان کی پالیسی اچھی ہے, کھاؤ اور کھانے دو, جیو اور جینے دو. سوری, منہ سے غلط نکل گیا, کیا کروں آج کل حالات کچھ اس طرح کے. لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو یہ آپ سے بدلے پورے اتاریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ نے بہت بڑا ڈیزاسٹر اور ڈیبیکل کر دیا. ایبسلیوٹلی ناٹ والا جو تماشا تھا نا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, واپس لیتے ورڈز بھائی, جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے آپ نے نقصان پہنچا دیا نا اس ملک کو, وہ آپ کی ابھی آپ سمجھ نہیں رہے کیا ہے. آپ دیکھو, پنگا نہیں لو. آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ کو دس از ناٹ آن دا ٹیبل. کہنے کا, ہر چیز کو کہنے کا ایک طریقہ ہے, ایک سلیقہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. بس خیر, اب چھوڑو یار چھوٹا منہ اور بڑی بات. لیکن وہ سنا ہے چانکیہ کی یہ کہاوت ہے, چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ جنگل کو آگ لگا دیتی ہے. تو اب آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر اس کے بعد ہی میں گفتگو کو آگے لے کر چل سکوں گا آپ کے ساتھ. Unless you don't listen, this country's economy is in doldrums. We are on the edge of economic destruction. ہمارے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو ٹرکی کے ساتھ ہو رہا ہے. پتہ ہے نا ٹرکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اردوغان بھی بڑا نکلا تھا, ٹن ارتوگل بن کے اتنے اس کی کرنسی کو ٹھڈے مارے ہیں, اس کو اتنے ٹھڈے مارے اس کی کرنسی کو, لیرا کو برباد کر دیا, برباد کر دیا لیرا کو انہوں نے. ٹرکش اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کیوں؟ ارتوگل بننے کے شوقین, سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ زندہ کریں گے. اتنے ٹھڈے مارے نا, برباد کر دیا لیرا کو. اب کر لو, اپنی طرف سے استاد نہیں بنو, حالات واقعات کے حساب سے چلو. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, لیکن ان سے اس پر میں اتنی بات نہیں کروں گا. سلمان اسلم صاحب, صدر کاٹی, پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. تھینک یو علی بھائی. دیکھیں, شروع میں اگر مرچ مسالہ نہیں لگائیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا. بزنس کا پروگرام عموماً ایسا آتا ہے کہ اگر وہ غلطی سے بھی دیکھ رہا ہو تو گھر والے پھر اسے مارتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لیے تھوڑا سا گرما گرمی ہو. اچھا, آپ پاکستان کی ون آف دی بگیسٹ انڈسٹریل ایریاز کے سربراہ ہیں, جو ان کی ٹریڈ ایسوسیشن, تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں کی. بالکل کرتے. بڑی بڑی صنعتیں لگی ہوئی ہیں کورنگی کے اندر. میں کہوں گا ون آف دا میجر کنٹریبیوٹرز ٹو پاکستان جی ڈی پی. ریفائنریز, یو نیم اٹ, ٹینریز, ایون ٹیکسٹائل, کنگز آف ٹیکسٹائل آر ہیئر. سر, ایشو مجھے بتائیں کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہنڈر ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کام کر نہیں پا رہے. تھوڑا سا آپ وضاحت کے ساتھ بتائیے, پرابلمز بھی بتائیے, سولوشن بھی بتائیں. جی, تھینک یو علی بھائی فار انوائٹنگ می ایٹ یور شو. آپ نے جو بات ابھی سٹارٹ کری جہاں سے, اور فیکٹ ہے یہ کہ اس وقت انڈسٹری جس طرح چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہی ہے, and the way we are heading towards economic, I would say in coming years, economic disasters.
دیکھیں اکنالج کرتے ہیں آپ اس بالکل اکنالج کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں حکومت اس وقت ایک انڈسٹریلسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس کورنگی انڈسٹریل ایریا, آپ نے جیسے رائٹلی انٹروڈیوس کیا ہے اس کو, 4,500 انڈسٹریز ہیں یہاں پہ اور 2 ریفائنریز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملٹیپل بگیسٹ سیکٹر آف لیدر ایکسپورٹ, ٹینریز اینڈ لیدر گارمنٹس, تو which contribute 45% into the exports of Pakistan. تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ 1.5 million to 2 million people labor force commute in this area. اچھا روز کے روزگار کے لیے آتے ہیں. ٹاپ 4 ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بیسڈ آؤٹ آف کورنگی. اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں ایف ایم سی جیز, ٹیکسٹائلز, لارج کارپوریٹس, میڈیم کارپوریٹس, ملٹی نیشنل کمپنیز, they have the business rules تو ایک ہی ہے نا کہ بزنس کی طریقے سے چلتا ہے. there are multiple components which runs the business. آج اگر میں کہوں کہ مانیٹری پالیسی میں ابھی لاسٹ 150 بیسس پوائنٹ کے ریٹ ہائی پائی آپ کے سامنے آئی, آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے, آج بھی کچھ ایکسپیکٹڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیلنج ہو تو بات ہے, ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر کی ایک ڈائریکٹ ہر اسپیچ میں ایکسپورٹس اینڈ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز. یار اس ملک کو چلانے کے لیے انڈسٹری ہے, اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز پہ کیا کنٹریبیوشن کر لیں گے؟ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 220 ملین پاپولیشن. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کو چلانے کے لیے انڈسٹری کی ریسورسز کیا ہیں کہ جو آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے لے کر آئیں اور آپ گلوبلی کمپیٹ کر سکیں. 2 چیزیں انٹر لنک ہے نا. کوئی بھی آپ کو آرڈر دے گا, وہ آرڈر کس بیس پہ دے گا؟ آرڈر اس بیس پہ دے گا کہ آپ گلوبل کمپٹیشن کو میٹ کریں گے. ٹیکسٹائل کے اندر انفراسٹرکچر ویری اسٹرانگ. آپ اگر ایشیا کے اندر بات کریں, وی ہیو ون آف دی بگیسٹ انویسٹمنٹ ان ٹیکسٹائل سیکٹر اینڈ دی موسٹ ٹیکنالوجیکل وائز دی بیسٹ ٹیکنالوجی وی ہیو ان پاکستان. آج انڈسٹری کو پانی اویلیبل نہیں ہے, سب کے سامنے ہے, یہ پانی خرید کے لیتے ہیں لوگ, یہاں پہ خرید کے پانی لے رہے ہیں. دوسرا اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج آیا ہے, ابھی 4 دن پہلے جنرل انڈسٹریز کی بھی گیس بند کر دی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے جنرل انڈسٹری ہوتی کیا ہے؟ جنرل انڈسٹری وہ ہے جس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جو لوکل ہیلتھ کیئر کو سپورٹ کر رہی ہے. جنرل انڈسٹری وہ ہے جس میں ایف ایم سی جیز ہیں جو ڈے ٹو ڈے کی پروسیسنگ, جس میں آٹے کی مل بھی ہے جو بیسک کموڈٹی ہے, جس میں رائس ملز بھی ہیں جو بیسک کموڈٹی ہے جس کو آپ نے کھانا ہے, پروسیس ہو کر گھر میں بیسک کموڈٹی کو لانا ہے. آپ نے ان تمام انڈسٹریز کی گیس بند کر دی. یہ گیس چلیں ونٹرز میں شارٹ فال آتا ہے, ہمارے تو گیس کے ریزرو بھی ڈپلیٹ کر گئے, اور اگر ایسا تھا اور ایس ایس جی سی کو پتا تھا تو کیا اس کی پلاننگ آر ایل این جی کی کیوں نہیں کی گئی؟ پہلے کر لینی چاہیے تھی. اور یہاں بات آپ کر رہے ہیں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین اس موضوع کے بارے میں بات کریں گے. اس کی بنیادی وجہ پاک اسٹڈیز کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ پاکستان میں قدرتی گیس کبھی ختم نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے پوری قوم اور سسٹم مس گائیڈ ہوا ہے. اٹ از اے میجر ایشو. اس کے لیے کیوں پہلے پلاننگ نہیں کی گئی؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. پاکستان کے اندر 2 سنجیدہ مسائل ہیں. نمبر 1 ریسورسز ہیں نہیں, اور جو ہیں ان کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں, اور یہ پرابلم سال بہ سال جو ہے وہ بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے. سلمان اسلم صاحب نے بتایا کہ جنرل انڈسٹریز یعنی جو عام پیداوار کرنے والی کمپنی ہیں, اب اس کو بھی کیٹیگرائز کرنے کا طریقہ بڑا مشکل ہے. ان کے لیے گیس آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال بند ہے. گیس ان کے لیے نہیں ہے. اور وہیں سے کنٹینیو کروں گا آپ کی اجازت سے, جی کہ وہ جنرل انڈسٹری کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ وہ جنرل پبلک کو کر رہی ہے. اچھا اب جنرل پبلک, اب ٹیکسٹائل کی بھی میں بات کروں کہ اگر ہمارا فوکسڈ گورنمنٹ کا کرنٹ فوکسڈ ایکسپورٹس کے اوپر ہے, تو ایکسپورٹس کی بھی جو میجر کمپوننٹ ہے وہ امپورٹڈ پروڈکٹ ہے, اور ادر ایس ایم ای سیگمنٹ کی وہ انڈسٹری ہیں جو ان کے لیے کوئی بٹن بنا رہا ہے, کوئی کالر کی بکرم بنا رہا ہے, سپورٹ انڈسٹریز ہیں, الائڈ ہیں, ملٹیپل انڈسٹریز ہیں. وہ کس پہ چل رہی ہیں؟ کاروگیٹڈ کاٹن کی پیکیجنگ انڈسٹری کس پہ چل رہی ہے؟ گیس کے اوپر چل رہی ہے, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے گیس.
اچھا اگر اتنا بڑا شارٹ فال تھا اور ایک دم سے بند کرنا تھا تو آر ایل این جی کو اس سبسیڈائز ریٹ پہ پلاننگ ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کے اینڈ سے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے امپیکٹس کہاں کہاں آئیں گے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسل سے. ہم گلوبل کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب گلوبل کمپٹیشن میں جب ہم کمپیٹ کر رہے ہیں انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, چائنا سے, ویتنام سے, جب ہم ان سارے خطے سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو ادھر انفراسٹرکچر اور ریسورسز کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑی نیچے, اور ان کے جو سرمایہ کار ہیں انڈسٹریلسٹ دیئر بکس آر ان اے ڈفرینٹ سچویشن. ہمارے پاس آج گیس بند ہو گئی تو اب جو ٹیکسٹائل کے بڑے یونٹ ہیں اگر وہ فرنس آئل پہ آپریٹ کرتے ہیں, دیر آر دوز یونٹس جن کی پر ڈے کی کنزمپشن فرنس آئل کے اوپر 10 ملین 1 کروڑ روپے پر ڈے کے حساب سے وہ فرنس آئل برن کر رہا ہے. میری ایک انڈسٹریلسٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہی واز سیئنگ کہ اگر میں سلمان یونٹ بند کر دیتا ہوں تو آئی ول لوز آرڈر لوز کرتا ہوں تو کسٹمر ول گو اوے, اور کسٹمر ول گو اوے آئی ہیو ٹو شٹ ڈاؤن دا یونٹ, تو دیٹ مینس مجھے سارے لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا. ہم جب تک سسٹین کر سکتے ہیں ہم سسٹین کر رہے ہیں جسٹ ٹو ود دس کانسیپٹ ان مائنڈ کہ گورنمنٹ بیکاز وی آر ریزنگ وائس ان آل فورمس کہ گورنمنٹ اس کو سنے گی اور کوئی آلٹرنیٹ انرجی سولوشنز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کر اور کوئی نہ کوئی سولوشن کے اوپر جائے گی. اچھا اب یہ چلے ٹھیک ہے شارٹ ٹرم کے اوپر ونٹرز ہیں ساری چیزیں اس کے اوپر ہو جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسمال انڈسٹری جس میں جنرل انڈسٹری کو میں کہتا ہوں, لارج انڈسٹری بھی جس میں آتی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری, ڈی ویلیویشن آپ کو پوری طرح مار رہی ہے. آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بولا کہ ڈی ویلیویشن از دی بگیسٹ چیلنج, جہاں پہ آپ نے ڈالر کو اوپن مارکیٹ کے حساب سے کھلا چھوڑ دیا. اچھا گورنمنٹ نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. آج کووڈ کے دنوں میں ایکنالج کروں گا کہ گورنمنٹ کی جو سپورٹ آئی وہ پچھلے کئی سالوں میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کری. ٹف کا پروگرام جس پہ 4% پہ لون دیے لوگوں نے, سیمنٹ سیکٹر کے اندر ملٹیپل انویسٹمنٹس کی. ان کی جو ایل سیز ابھی میچور ہونے جا رہی ہیں, کوئی 2022 میں آئیں گی, کوئی 2023 میں آئیں گی. what is our planning to handle dollar at that point in time? ہماری کیا پلاننگ ہے؟ کیا ڈالر اس وقت 220 روپے کا ہوگا؟ کیا اگر ایل سی کھلی تھی 160 روپے میں اور وہ ریٹائر 220 میں ہوگی تو اس کو 4% کا لون تو ویسے ہی ختم ہو گیا. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بڑی سینسٹیو چیز. ظاہری بات ہے پروگرام دیکھنے والے اسلام آباد کے گرد و نواح بھی بہت سارے شہر ہیں, ظاہری بات ہے وہاں بھی ہے, ٹیکسلا بھی ہے, پنڈی بھی ہے. تو سر وہ لوگ بھی بڑے غور سے پاکستان کی اکانومی کو مانیٹر کر رہے ہو. ہمارا کسٹمر, آپ بزنس مین ہیں, ہمارا کسٹمر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس, ون آف دی بگیسٹ کسٹمرز آف آور ایکسپورٹس. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کا کسٹمر یو ایس ہے, پھر یورپ ہے, پھر اور ریجنز ہیں. بالکل صحیح. سر میں نے نہیں دیکھا آج تک دکاندار اپنے کسٹمر کو گالی نکالتا ہوں. یہ پہلا ملک ہے جہاں پر پورا دن بیٹھ کے ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں. یہ ہمارے کسٹمرز ہیں, مائنڈ یو سر, بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بزنس مین سب کچھ کرتا ہے. میں نے ہر دکاندار سے پوچھا ہے, ہمارے کچھ عزیز ہیں وہ کہتے ہیں ہٹی تے بہ کے گراہک نو گال نہ کر. تو گالی نہیں نکالنی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. چائنا یاد رکھے وی آر چائناز کسٹمرز, ہم چائنا سے خرید رہے ہیں. ایز یو نو اٹ از ون آف آور بگیسٹ ٹریڈ پارٹنرز, بٹ فرام دا سائڈ ویئر وی آر امپورٹنگ اور پرچیزنگ تھنگس فرام دیم, بٹ وی آر ناٹ سیلنگ ٹو دیم. دے ہیو ٹو کیپ اس ہیپی, وی ہیو ٹو کیپ our customers happy. With all due apology, that's how business is done. I don't know, پر یہ طریقہ ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. اور آپ کو just to endorse your point, میں دنیا بھر ٹریول کرتا ہوں, کام کے لیے کرتا ہوں, ملٹیپل سیمینارز اٹینڈ کیے بیکاز آف مائی پریویس بیک گراؤنڈ. آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں کسی لوکل ٹرانسپورٹ کو یوز کرتا ہوں, اسپیشلی ٹیکسی میں بیٹھا یا کسی ادھر کی لوکل ٹرانسپورٹ پہ بیٹھا, تو I talk with those people. آپ بلیو کریں گے یہی نیبرہڈ کی اکانومی میں جب میں ٹریول کیا تو ہر آدمی کے منہ پہ اس طرح کی فرسٹریشن نہیں تھی جو فرسٹریشن آج ہمارے ملک میں ایک جنرل پبلک کے اوپر آ گئی ہے. آپ اسٹریٹ پہ چلے جائیں, لوگوں کا ٹالرنس ختم ہو گیا ہے. بائک والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ 25,000 کی جو اس کی نوکری ہے یا 30,000 کی جو 40,000 کی نوکری ہے وہ کل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جب دھندا ہی نہیں چلے گا تو اس کی جاب سیکیورٹی کا کیا ہوگا. آپ کے سامنے میں صرف اب انڈسٹری اسپیسیفک بات کروں کہ یہ گیس کا جو اس وقت بحران آیا ہے, اس وقت سب سے بڑا چیلنج آ گیا یہ. آپ انفلیشن کی باتیں کرتے ہیں, انفلیشن کو کنٹرول جنرل پبلک 80% آف دی پاپولیشن از ان دا رورل ایریاز. ایک غریب آدمی چلے, میں یہ کہتا ہوں کہ چلے روٹی سوکھی کھا لے گا,
کپڑے تو خرید کے پہنے گا, میڈیسن تو لے گا, یا بغیر دوائی کے ہی وہ اپنا علاج کر جائے گا. گاؤں دیہات کی تکلیفات یا ان رورل ایریاز, سلائٹلی رورل ایریاز کی جو اربن سٹیز ہیں, ان کو آپ کیسے مینیج کریں گے جہاں پہ ماسز ہیں, جو آپ کا ووٹ بینک ہے. اگر انفلیشن ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی اور 200 روپے کا ڈالر ہوگا, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ایف ایم سی جی ریلیٹڈ آپ سرف لے رہے ہیں, آپ بسکٹ خرید رہے ہیں, آپ سوپ خرید رہے ہیں, آپ آج مجھے بتائیں 10 سال پہلے سوپ کی پرائس کیسی تھی, یا 5 سال پہلے صابن جو آپ ڈے ٹو ڈے میں ٹوائلٹیز یوز کرتے تھے, اس کے اوپر کتنا امپیکٹ آیا. بہت بڑا امپیکٹ آیا. میں نے اپنی کمپنی کے ایک انڈیویجول کا سے بات کری, اس کی سیلری ہینڈسم سیلری ہے, 5 ڈیجٹ میں سیلری ہے, ساری چیزیں, رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے, 100 چیلنجز ہیں, 4 بچے ہیں, سب کچھ ہے. اس کی گروسری پہ پر منتھ کا امپیکٹ از 35 to 40%. میں 40% کا انکریمنٹ کہاں سے دوں گا؟ جب میرا انڈسٹری چلے گی, میں کاسٹ آف پروڈکشن کو کنٹرول کروں, جس میں کمپوننٹ گیس ہے, جس کے اندر کمپوننٹ ہے آپ کے اگر بوروئنگ ہے اور لوگوں کو ادھار پہ پیسہ دیا ہوا ہے, کیونکہ وہ کیپٹل تو آپ کا وائپ آؤٹ ہو گیا. ایسے ہی کام ہوتا ہے سر کاروبار میں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. 14% کی لینڈنگ میں آپ مجھے بتائیں انڈسٹری کس طرح آپریٹ کرے گی. 14% کی میں آپ لینڈنگ کو سچ بتاؤں, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پالیسی میکر کو یہ نہیں پتا بزنس کیسے ہوتی ہے, بیوروکریٹ کو یہ نہیں پتا بزنس کیسے ہوتی ہے. اگر ان دونوں کو یہی نہیں پتا بزنس کیسے ہوتی, تو آپ بتاؤ پالیسی پھر کیا بنے گی؟ پھر ایسی پالیسی آتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کریڈٹ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بینک لون پہ کام ہوتا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مارکیٹ میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ادھار پہ مال دینا پڑتا ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ ٹرانزیکشنز لوور لیول پہ کیسے ہوتے ہیں. ان کو اس چیز کا پتہ نہیں سر, بک کیپنگ کا نہیں پتا, فیزیبلٹی کا نہیں پتا. سر یہ پوائنٹ پہ سب بتاتے بہت ساری چیزیں ہیں. اس پوائنٹ پہ ہماری ڈسکشن ہوئی ایک میجر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, انڈسٹری تو دیکھیں, نمبرز تو دیکھیں بڑی کمپنیوں کے, انڈس کے نمبر دیکھیں, گاڑیاں کس طرح بک رہی ہیں, لوگ آن پہ گاڑیاں 3-3, 4-4 لاکھ روپے پہ آن لے رہے ہیں. ٹیکسٹائل کمپنیوں کے پاس کتنے آرڈر ہیں, کس طرح چل رہے ہیں. وہی ٹیکسٹائل والے مل والے بیٹھ کر رات کو کہتے ہیں کہ اگر مل نہیں چلائیں گے تو مل بند ہو گئی تو اس کو دوبارہ کیسے چلائیں گے. سر اس کی پرابلم یہ ہے کہ کوہستار مارکیٹ کے اندر کافی شاپ اور ریٹیل اسٹور سے آگے بعد میں بیٹھے بیوروکریٹس کی پہنچ ہی نہیں ہے. وہ سیدھے جاتے ہیں کوہستار مارکیٹ کے اندر اور وہاں پہ جا کر انہیں 2-3 چیزیں دکھتی ہیں. ایک کتوں کا کھانا, کیونکہ کتوں کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کے اندر, اور دوسرا عورتوں کا میک اپ. اس کے خلاف ہوئے میں پورے طریقے سے. کل میں نے ناظرین آپ کے سامنے پورا امپورٹ بل کھول کے رکھ دیا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتوں کا کھانا اور عورتوں کا میک اپ لیسٹ پریورٹی ہے. آپ کے ملک کی سب سے بڑی ویکنس فیول آئل ہے پیٹرولیم منرل پروڈکٹس. یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سلمان اسلم صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے, صدر ہیں کاٹی کے, اور کرنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے پاکستان کے بڑے انڈسٹریل ایریاز میں سے تصور کیا جا رہا ہے, اف ناٹ دا بگسٹ. میں کلیم نہیں کرنا چاہ رہا, اور بڑے انڈسٹریل ایریاز کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے. سر یہاں کے بھی کچھ بنیادی مسائل ہیں, لوگ تنگ ہیں اس کی وجہ سے, اور آپ نے خود ہی اجاگر کیا ہے ان مسائل کو. تو سر ان مسائل کے حل کے لیے مائکرو لیول پر, میکرو لیول پر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کافی حد تک سندھ حکومت کی بھی ڈومین ہے. میں چاہوں گا وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب بہت کوآپریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے کہنے پر, بلکہ آ جاتے ہیں, بڑے بڑے وی آئی پیز بھی آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی بات کو سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. تو میں چاہوں گا مراد علی شاہ صاحب, اگر آپ کا کوئی سٹاف آفیسر ہو تو وہ بھی نوٹ کریں, کیونکہ سلمان صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی قیمتی بات ہے, اس سے ملک کی تجارت بہتر ہوگی. جی سر. اب دیکھیں, اس وقت سب سے پہلے ہمیں انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, اور کوئی ایک تھنک ٹینک ایسا ڈیولپ کرنا پڑے گا جو کہ ان مسائلز کو ہر سیگمنٹس کے اندر انڈرسٹینڈ کر رہا ہو. دیکھیں انڈسٹری, بڑی انڈسٹری کے اپنے چیلنج ہیں, ایس ایم ای کے اپنے چیلنج ہیں, اور کاٹیج انڈسٹری کے اپنے چیلنج ہیں. تو آپ کو ان کو کیٹیگرائز کرنا ہے فرسٹ آف آل, اینڈ دین یو ہیو ٹو ایڈریس دا ایشوز ود آل دیز سیکٹرز. اب ایک ریٹیل آؤٹ لیٹس والے جو ہیں, جو ٹریڈ اتحاد, تاجر اتحاد یا ریٹیل والے جتنے ہیں, ان کے اپنے چیلنجز ہیں, ان کی ٹریڈنگ ٹرمز, ان کی ورکنگ سٹائل آف بزنس وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ میں نہیں سمجھتا, ان کے مسائل بھی ڈیفرنٹ ہے.
اب آ جاتے ہیں کہ آج چلیں ٹھیک ہے جی، پانی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، سالوں سے مسئلہ ہے، انڈسٹری پانی خرید کے استعمال کرتے ہے، ٹھیک ہے، اب ہو رہی ہے، اس کے اوپر کیا اچھا ایک چھوٹا سا سجیشن، ہاں چھوٹا سا سجیشن آپ کو دوں گا، کافی دفعہ اس پر بات بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ اسے ایگزیکیوٹ کریں. ملیر ندی بہتی ہے، ہاں جی، یہ بارش کے دور میں اس میں فلو آتا ہے. میری گزارش ہے آپ کے توسط سے بھی، آپ سے بھی، کہ اگر حکومت یہاں پہ بند باندھ دے تو پانی کا ریزروائر کریٹ کیا جا سکتا ہے. جام صادق پل کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر کافی سپیس اویلیبل ہے. اس کو پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے کرنگی کے ہی انڈسٹریز کے لیے استعمال کر لیا جائے. اسی لیے بول رہا ہوں کرنگی کی انڈسٹریز، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے گیس یہاں کی ہوتی ہے، چلی کہیں اور جاتی ہے، کہیں پانی یہاں کا ہو چلا کہیں اور جائے. تو یہ ایک اچھا واٹر ریزروائر کریٹ ہو سکتا ہے. یہ جگہ ویکنٹ بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پیر بابا کی ہاؤسنگ سوسائٹی تک سڑک بھی بن رہی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے پیر بابا کون ہے. پیر بابا جناب ریگستان کے اندر بھی پانی نکال لیتے ہیں، تو وہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس پہ ہم نے آلریڈی ایک انیشیٹو پہ کام شروع کر دیا ہوا ہے، اور وی ہیو انگیج کمشنر کراچی اقبال میمن کا آفس اور مرتضی وہاب کو بھی انگیج کیا ہے. اور وی کورنگی ایسوسیشن، ہم ان کے ساتھ مل کر کچھ ادھر یہ ملیر ریور کے اوپر کچھ ایک اربن فارسٹ کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس وی ہیو پریپیئرڈ اے پریزنٹیشن آن دیٹ. ہم اس کے لیے انڈسٹری کو یوز کر اس کے لیے ہم فنڈز بھی جنریٹ کریں. ہم ایٹ لیسٹ ایز فار ایز دس انڈسٹریل ایریا از کنسرن، اس کی ڈیولپمنٹ اور ادھر کی جو لیبر سوسائٹی ہے اس کمیونٹی کے لیے ایسی چیزیں کریٹ کر دیں کہ جب آپ جائیں کسی بھی دوسرے ملک آپ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں جس طرح یہ ملیر ریور یہاں سے نکلتا ہے اور فلڈ ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. لوگوں نے ان کو، جیسے آپ نے ابھی رائٹلی جسٹ ٹو انڈورس یور پوائنٹ، اگر ہم اس کو پراپرلی سارٹ آف اربن فارسٹ ادھر بنا دیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی شیپ کیا نکلے گی. اور کاسوے کی بھی اپگریڈیشن کر دیں، اس کی اپگریڈیشن ہو جائے، جو اس کے اندر بیچ میں کاسوے کے اندر جو پیسیجز ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے پل بنا دیے جائیں ان فیوچر. ابھی نہیں، ظاہری بات ہے کاسٹ منی. یس، اور اس پہ بھی ورکنگ ہو. بالکل اس کے اوپر دیکھیں اب they have turned that into a garbage dump on that side. You know there's so much garbage. وہ پانی آتا ہے، آپ کو پتا ہے. پھر میں ابھی سائٹ وزٹ پہ ادھر گیا تھا، ہمارے ساتھ ڈی سی بھی تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی تھیں کرنگی کی، تو ہم سب جا کے دیکھا ادھر، اور آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ پورے شہر کا اس کرنگی کا سارا گاربیج وہاں پہ ڈمپ کیا ہوا وہاں. اور اگر اس کو ہی ہم ٹھیک کر دیں تو ہم اپنی کمیونٹی کو کیا دے کے جا رہے ہیں. اچھا، کمیونٹی کو یہ دینے کے لیے انڈسٹری کا چلنا ضروری ہے. انڈسٹری کے مسائل پورے ہوں گے تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری والا فردر اپنی کمیونٹی کو نہیں دے گا، اپنے لوگوں کو نہیں دے گا. آج آپ کے سامنے انڈس ہاسپٹل چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں کس لیول کی سروسز ہے. اگر کوئی پیسے والا ہے یا کوئی غریب ہے، ایکول اس کو سٹینڈرڈ پہ ٹریٹمنٹ مہیا کر رہا ہے. اس کو کون چلا رہا ہے؟ اس کو انڈسٹری چلا رہی ہے. ہمارے ہی اس نیبرہڈ کے انڈسٹریلسٹ نے ایوری منتھ ایک سرٹن ریٹینشن، بہت لوگ چلا رہے ہیں. اچھا، اب آ جائیں مسئلہ جو اس وقت کرنٹ ایشو ان ہینڈ ہے، وچ از دی گیس اسٹاپیج فار جنرل انڈسٹری. میں آپ کے پروگرام کے توسل سے، اور کیونکہ سی ایم صاحب کے آفس میں اگر کوئی سن رہا ہے، آپ ایس ایس جی سی کو، سی ایم صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا سلوشن فوراً دیکھیں، کردار ادا کریں. اگر سٹیگننگ کرنی ہے اس کے اوپر کہ کس انڈسٹری کو کس طرح سپلٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ورک کریں. فرٹیلائزر انڈسٹری اس کی میجر کنزمپشن ہے گیس کی. اگر اس میں اس کو ایک دو دن اس کو سٹاپ کرتے ہیں، دوسری سپورٹ ایکسپورٹ انڈسٹری کو اس سے کمپنسیٹ کرتے ہیں، ان کو اس کی ڈسٹریبیوشن میکینزم گیس نہیں ہے نا، تو ایٹ لیسٹ 2-3 دن تو سپورٹ کریں انڈسٹری کو کہ وہ فرنس آئل سے ہٹ کر اپنی ایوریج کر لے کاسٹ کو. اگر ٹوٹل انڈسٹری کو آپ بند کر دیں گے تو جنرل پبلک کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. یہاں پہ اسد عمر صاحب بھی اپنا کردار ادا کریں، وہ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، اور کیونکہ سابق، میں صنعت کار تو نہیں کہوں گا لیکن آپ کو پتا ہے ون آف دی بگیسٹ انڈسٹریل کانگلومریٹ پاکستان کے وہ سربراہ رہے ہیں. تو اور گیس کے یوسیج کا ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ فرٹیلائزر انڈسٹری کے ساتھ کافی عرصہ اٹیچ بھی رہے ہیں. تو ان کو چاہیے اس میں اپنا کردار ادا کریں. مراد علی شاہ صاحب اپنا کردار ادا کریں. ایس ایس جی سی کے جو اہلکار ہیں اور جو ان کے نمائندگان ہیں ان سے گزارش کریں گے. ہر پرابلم کا سلوشن ہے. میں اس چیز کا اسٹرانگ بلیور ہوں. دیر از نو پرابلم جس کا سلوشن نہ بنا ہوا ہو. اور سلوشن بنے گا اس وقت جس وقت آپ بیٹھ کے کمپرومائزنگ ہیں. ہم تو کمپرومائزنگ ہیں، مان جاتے ہیں بات کو. سر اس وقت آپ بلیو کریں، دیر آر 7 ٹاؤن ایسوسیشنز، چیمبر، فیڈریشن.
everyone is facing heat from their respective members. ہمارے لیے یہاں پہ اگر کسی ایف ایم سی جی کی گیس بند ہو جاتی ہے, اس نے بسکٹ کی جو پیکٹ ہے وہ تو بیچنا 10 روپے کا ہی ہے نا. اب گیس کے بعد وہ اگر اس کو ڈیزل پہ آپریٹ کرتا ہے, either he will lose the business or he will incur loss to sustain the business. تو اس کے لیے کوئی سلوشن تو نکالنا پڑے گا نا سب کو, بیٹھ کر نکالنا پڑے گا. اور دوسری آپ کے پروگرام کے توسل سے میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرف کے اوپر جو لونز اسٹیٹ بینک نے دیے, ان میں سے میجورٹی لونز زیادہ تر جو تھے وہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے تھے, جو ڈیفرڈ ایل سیز کے اوپر ہیں, جو اگلے سال فال کریں گی. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی بہت سی ایل سیز جو پلانٹ آ رہے ہیں وہ اگلے سال آئیں گے. تو جب وہ میجر اماؤنٹ کی ایل سیز آپ ریٹائر کرنے جائیں گے, واٹ از دا پلان فار دیٹ, کہ اس میں کیا $220 پہ ریٹائر کریں گے ہم؟ یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. سلمان اسلم صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے, سربراہ ہیں کاٹھی کے, اور انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے بنیادی مسئلہ بیان کر دیا کہ قدرتی گیس کی جو سپلائی ہے, اگر وہ عام جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیداوار کے لیے عام صنعتوں کے لیے بند کر دی جائے گی تو پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب میں آپ کو دوسری طرف لے کر آؤں گا سلمان اسلم صاحب, ان دی لارجر اسکیم آف تھنگس. آپ کو پتا ہوگا کراچی شہر ایک بڑا ہی اہم شہر ہے, اینڈ انڈسٹری از کنیکٹڈ, جیسے آپ نے کہا, ود کمیونٹی. بالکل صحیح. گورنمنٹ نے اتنا انویسٹ نہیں کیا ان دا سٹی آف کراچی. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ جس کی یہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا دو, انڈسٹریسٹ ایکسپورٹ بڑھا سکتا ہے, لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کی ناٹ ٹیک پلیس ان ون ڈے. آپ نے خود ہی بتایا لیبر کا اور امپلائیز کا, جب تک وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے, ان کے پاس آپ نے کمیوٹ کرنے کا بتایا کہ اگر 15 لاکھ لوگ کمیوٹ کر کے آ رہے ہیں, 15 یا 20 لاکھ کمیوٹ کر کے آ رہے ہیں, چیلنج ہے, پرابلم ہے. ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا. 1100 ایسے لگتا ہے کوئی فون نمبر ہے کسی کا, انہوں نے کہا ہم 1100 ارب روپے کراچی کو دیں گے, اور لے دے کے وہ کوئی 40 بسیں دے دی. یعنی ہمیں بہت ہی بڑا انہوں نے ماموں بنایا. نہیں, آپ کا ذہن عامر لیاقت کی طرف چلا گیا. نہیں, میں وہ نہیں کہہ رہا تھا, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ آپ کو کیا بنایا. خیر, جو بنانا تھا خیر انہوں نے آپ کو بنا دیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے بنیادی کہ سلمان اسلم صاحب دیکھیں, ابھی آپ نے بتایا کنٹریبیوشن کتنی ہے. یو آر ناٹ alone, of course there are other industrial areas also, you may be the bigger ones. There's site also, like you said, there are 7 towns if I'm correct. 7 towns, and there are numerous small industrial pockets. بالکل صحیح بات. سر, ری انویسٹمنٹ کتنی کر رہی ہے گورنمنٹ آپ کے اندر؟ آپ سے ٹیکس لے رہی ہے, ری انویسٹ کتنا کر رہی ہے؟ آپ کو کہہ رہی ہے ٹیکس دینا اچھا ہوتا ہے, ملک نہیں چل سکتا, ملک برباد ہو جائے گا اگر ٹیکس نہیں دیں گے, انڈسٹریز سارے ٹیکس چور ہیں, پورا پاکستان ٹیکس چور ہے, سب لوگ پاکستانی سب چور ہیں, آپ سب چور ہیں, میں چور ہوں, ہم سب چور ہیں. اور یہ کہتی ہے, یہ پہلی ریاست ہے پاکستان کی جو ساری دنیا کے پلیٹ فارم پہ جا کے کہتی ہے کہ ہم چور ہیں. ٹھیک ہے, کرپشن کے حساب سے بھی کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں, ٹیکس کے بھی چور ہیں. ری انویسٹ کتنا ہو رہا ہے؟ ٹیکس جتنا ہم سے لیا جا رہا ہے واپس کتنا مل رہا ہے, یہ بتا دیں مجھے بس. سر, یہ تو ایک جنرل آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو ایک جنرل پبلک کی فرسٹریشن سن کر یا ان سے بات کر کر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا دیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں بولا کہ ایک بندہ جو بائک چلا رہا ہے اس کا ٹالرنس لیول کہاں پہ چلا گیا. تو یہ کیوں جاتا ہے کسی بھی کنٹری کی, اگر میکرو لیول کی اکنامکس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, یہ کیوں جاتا ہے؟ یہ اسٹیٹ کا لا ہے کہ اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ آل دیز ریسورسز اینڈ انفراسٹرکچر ٹو دا پیپل آف دیٹ کنٹری. جس کے آپ پیسے دے رہے ہیں, جس کے آپ وہ چیز آپ کو مل نہیں رہی. نہیں, گیس کے آپ پیسے دے رہے ہیں, وہ چیز آپ کو مل نہیں رہی. اور ایوریج بل بھی آنے شروع ہو گئے, لوگوں کے پاس گیس بند ہے, ایوریج بل بھی آئیں گے. پانی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس نہیں آ رہا, خرید کے لے رہے ہیں. ٹیکس آپ دے رہے ہیں, تو یہ ون وے اسٹریٹ ہے کیا؟ ہم کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں آئے جہاں ہم نے پیسے پہلے دے دیے, ہمیں سروس بعد میں ملے گی, یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ 40% ٹیکس دیتے ہیں لنڈن میں, 40% دیتے ہیں کینیڈا میں,
اس گورنمنٹ کی اس ٹیکس کو آدمی کی آدھی سیلری ختم ہو جاتی ہے 40% کے اندر, بٹ وہ دیتا ہے اس لیے کیونکہ انڈر پریولیج لوگ, جو 25,000 والے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ 25,000 والے کا علاج اسی ہسپتال میں ہوتا ہے جس میں وہ $1 لاکھ والا آدمی اپنا علاج کرانے جاتا ہے. سڑکیں بنتی ہیں, پانی کا نظام بہتر ہوتا ہے, نلکے کا پانی آپ پیتے ہیں, یہاں پہ آپ پانی پینے کا خرید کے لے پیتے ہیں. آج سے ہم بچپن کی بات کریں تو ایک زمانے میں گھر میں, آپ کے گھر میں بھی ہم نلکے کا پانی پیتے تھے, بوائل کر اس کو بوائل کر کے پی لیتے تھے. اس سے پہلے نلکے کا ڈائریکٹ پیتے تھے, پھر بوائل کرنا پینا شروع کیا. ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ نہیں تو جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکس بھرو, تو میں کہتا ہوں کہ آپ فورم پہ جا کے بولیں کہ ہاں ہم نے ٹیکس دیا اور یہ انڈسٹری سے لیتے ہیں. بالکل, پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہوتا ہے, فیکٹری بنا کے انسان خوار ہو جاتا ہے, صبح سے شام تک ان کو بھگتاتے رہو. سر پھر اس کے بعد یہ واپس کیا دیتے ہیں, یہ بھی تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ کہ ون وے اسٹریٹ کیسے ہو سکتی ہے سر؟ سر میں آپ کے پروگرام کے توسل سے پھر ایک دفعہ بات کرنا چاہوں گا. یہ پروونس سندھ اگر پیپلز پارٹی کا ہے, اور بلاول اگر اس کو تک یہ بات جاتی ہے یا ان کے اٹیچیز ان تک بتاتے ہیں, ہی از اے گریجویٹ فرام آکسفورڈ یونیورسٹی. بی بی صاحبہ کا ایک مشن لے کر آئے, روٹی کپڑا مکان کے اوپر یہ پارٹی چلتی ہے. آپ بلاول صاحب کیوں نہیں ایسے تھنک ٹینکس بناتے, کیوں نہیں انڈسٹریلسٹ کو اپنے ساتھ بٹھاتے؟ بیکاز if he wants to take up the party to the next level, he wants to support general public, تو general public کو پیسہ وہیں سے ملے گا جب انڈسٹری چلے گی. And he has to consider the voice of business community. He is the chairman of a big party of Pakistan. He has to listen. بڑی اہم بات کی ہے آپ نے, آپ کا بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے. ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.